I will not be a party to it. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? We will never let Pakistan be a victim of nuclear blackmail. آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ، میں ہوں مہراج موسوی، اور آج کے ویلاگ میں ہم اہم خبریں ہیں جن پر ہم ان خبروں کا پس منظر اور اس پر تبصرہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جو اہم کیس پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہے، بحیثیت ایک عام عوام کی حیثیت، عوامی فرد کی حیثیت سے، پاکستان کے عام شہری کی حیثیت سے دیکھا جائے تو شاید یہ پاکستان کے عوام کے لیے کوئی اتنا اہم کیس نہیں ہوگا۔ پاکستان کا اگر میں اس کو اور تھوڑا سا لارج اسکیل میں لے کے جاؤں تو 95% پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو سزا ملی ہے یہ سزا عدالتی قتل کے مترادف ہے۔ تو پھر اس کیس کی ضرورت کیوں ہے، اتنا وقت اس کیس پہ کیوں لگا جا رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اتنی سنجیدہ کیوں ہے اس کیس کے حوالے سے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کے پس منظر پہ بھی جانے کی ضرورت ہے۔ تو میں پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد پھر عوامی اہمیت کے حامل یہ کیس ہے کہ نہیں، اس پر ہم آگے جا کے بات کریں گے۔ اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے، کیونکہ جب یہ 11 برس قبل پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت کی حکومت کے صدر جو تھے آصف علی زرداری صاحب نے ایک صدارتی ریفرنس بھیجا تھا، تو اس عدالتی ریفرنس کے نتیجے میں اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار محمد چودھری نے کوئی 9 رکنی بینچ بنایا تھا۔ اس کی غالباً 1-2 ہی شاید کیسز پر سنوائی ہوئی ہوگی یا کیس لگا ہوگا، اس کے بعد پھر ایک طویل عرصے تک اس کیس پر سرد مہری کا یہ شکار رہا۔ پھر یہ اچھا، اس دوران خود پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا کہ اس کیس کو ری اوپن کیا جائے یا اس کیس کو مستقل بنیادوں پر چلانے کے لیے کوئی پریشر بلڈ کیا جائے، کیونکہ ان کے اپنے حلقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت کے بڑے کامیاب ترین، سینئر ترین اور بااثر ترین وکلا شامل تھے، بڑے نامی گرامی شخصیات تھیں عدالتی حلقوں کی، لیکن اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کیس کو اتنا سنجیدہ نہیں لیا۔ اور اب کیوں چاہتی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد؟ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ پہلی مرتبہ ایک طویل عرصے کے بعد عدالت کے اعلیٰ ترین منصب پر ایک غیر جانبدار اور بغیر کسی دباؤ کے نتیجے میں فیصلہ کرنے والی کوئی شخصیت آئی ہے، تو شاید اس وجہ سے اس کیس کو دوبارہ سے اہمیت دے رہی ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ اس فیصلے کو حتمی انجام تک پہنچانے کے بعد عدالت کے ماتھے پر ایک جو بدنما داغ ہے کہ عدالت ہمیشہ سے طاقتور حلقوں کے زیر اثر آ کر عدالتی فیصلے کرتی رہی ہے، اور اس کا ایک شاخسانہ ذوالفقار علی بھٹو کی سزا ہے۔ تو یہ موقع ہے کہ عدالت خود کو فرد جرم یعنی کہ عدالت اپنے آپ کو سزا سنا دے، اور یہ بھی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا اگر یہ کسی نتیجے پہنچتا ہے تو عدالت خود کو مجرم قرار دے کر، اپنے خلاف فیصلہ دے کر عدالت کی تاریخ کو بہتر کر دے، اور عدالت کی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو جو ہے مجرم کی حیثیت نہ ہو۔ تو یہ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک جنرل اوپینین اگر سمجھیں، میں اس کو کلوز کرنے کی طرف جاتا ہوں، ایک جنرل اوپینین سمجھیں تو کیا پاکستان کی عدالتی تاریخ میں بھی ذوالفقار علی بھٹو کے سزا کا جو فیصلہ ہوا ہے، موت کی سزا کا فیصلہ، کبھی بھی اسے ریفرنس کے طور پر آج کی تاریخ تک کسی بھی عدالت، ماتحت عدالت، سیشن عدالت، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، کہیں بھی کسی بھی وکیل نے اس کو ریفرنس کے طور پر پیش نہیں کیا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو کبھی بھی کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے، اور خود عدالتی حلقوں کے اندر اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ، اور پھر جسٹس نسیم شاہ صاحب اس وقت کے چیف جسٹس، اس وقت کے جو ہے اس فیصلے کے بینچ میں شامل جو جج تھے، انہوں نے باقاعدہ اعتراف کیا ہے مختلف اخبارات میں اور ٹیلی ویژن پروگرامز میں کہ یہاں پر پریشر ڈال کے یہ فیصلہ کروایا گیا ہے۔ اور اگر جنرل اوپینین عوامی سطح پر لکھیں تو عوامی سطح پر پاکستان پیپلز پارٹی کے سخت ترین مخالفین بھی اس کیس کو کبھی بھی جو ہے
اس کی حمایت نہیں کرتے ہیں. اپنے سیاسی مخالف پاکستان پیپلز پارٹی پر ان کے اپنے مخالفین، پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے مخالفین نے بھی کبھی اس کیس کی بنیاد پر ملائن کرنے کی کوشش نہیں کی پاکستان پیپلز پارٹی. تو آج بھی ذوالفقار علی بھٹو جو پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے زندہ ہے بھٹو، آج بھی زندہ ہے. تو بھٹو زندہ ہے عوام کی سطح پر، تو پھر اس کیس کی اہمیت اور ضرورت کیوں ہے؟ تو میرے خیال سے عوامی سطح پر عوام کی یہ رائے ہے کہ اس کیس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. عوام جانتی ہے یہ فیصلہ غلط تھا، یہ ایک عدالتی قتل ہے، اور اس قتل سے بھٹو کی شخصیت پر کوئی اس کی شخصیت میں کمی نہیں آئی ہے، بلکہ اس سے ان کی شخصیت مزید پروقار ہوئی ہے. اور آج بھی جمہوری حلقوں کے اندر بھٹو کو ایک بڑا لیڈر کے طور پر جانا جاتا ہے. تو میرے خیال سے اس کیس میں بس سوائے یہ کہ تاریخ کی درستی، عدالتی تاریخ کی درستی کی حد تک ٹھیک ہے، باقی اس کیس کی کوئی اہمیت ایز سچ نہیں ہے. تو آج کے ویلوگ میں اتنا ہی. اپنے کمنٹس سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا کہ اس میں کیا کمی بیشی اس میں آپ کو نظر آتی ہے، تو ہمیں آگاہ کیجیے گا. شیئر بھی کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز کی اپڈیٹس آتی رہیں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.